الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 268 میں کیا فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یہ وہ آیت ہے، اس آیت پہ آنے سے پہلے میں آپ کو اس سے پچھلی جو آیت ہے آیت نمبر 267 اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں مال کے خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے کہ جب اللہ کے رستے میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور جب بھی انسان اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے لگتا ہے تو دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور وہ گھبراتے نہیں، اللہ کے رستے میں مال خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کے دین پہ مال خرچ کر دیتے ہیں اور وہ گھبراتے نہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال تو ہوتا ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رستے میں جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہ اللہ کے رستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رستے میں جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ اصل میں ان لوگوں کو جو خرچ نہیں کرتے ان کو مسئلہ کیا ہوتا ہے، ان کو خوف کیا ہوتا ہے، اور شیطان ان کو کیا پٹی پڑھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر مال خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا اس بارے میں کہ الشیطان یعدکم الفقر۔ پہلی چیز اللہ نے فرمائی کہ شیطان ان لوگوں کے ساتھ فقر کا وعدہ کرتا ہے، شیطان ان لوگوں کو مفلسی سے ڈراتا ہے، ان کو مفلسی سے دھمکاتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو تم خود فقر میں چلے جاؤ گے، تم خود مفلس ہو جاؤ گے۔ اب پہلی چیز کیا ہے؟ شیطان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا کیا ہے، دوست ہے کہ دشمن ہے؟ دشمن ہے۔ تو شیطان جب ہمارا دشمن ہے، اور اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ نہ صرف دشمن ہے بلکہ کھلا دشمن ہے۔ تو جو بھی ہمارا دشمن ہوتا ہے دنیا میں، کبھی ہمارا دشمن ہماری خیر خواہی چاہے گا؟ ہمارا دشمن ہمیشہ یہی چاہے گا کہ وہ کسی طریقے سے ہم لوگ ناکام ہوں، کسی طریقے سے ہماری ہلاکت ہو۔ وہ کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنے دے گا جس میں ہمارا فائدہ ہو، ہمیشہ یہ چاہے گا ہمارا نقصان ہو۔ تو شیطان جب ہمارا دشمن ہے تو وہ لازمی طور پہ ہمیں ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کرے گا کہ جس میں ہمارا آخرت کا فائدہ ہے، اور جن چیزوں میں وہ جانتا ہے کہ ہمارا آخرت کا نقصان ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پر شیطان کی اگر ہم بات کریں تو شیطان ایسا ہے کہ جس کے پاس ایک کمٹمنٹ ہے کہ اللہ نے اس کو بتایا کہ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جہنم۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا ٹھکانہ الٹیمیٹلی جہنم ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا آخرت میں الٹیمیٹ ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن آج اس وقت ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا آخرت میں ٹھکانہ کیا ہوگا، لیکن شیطان کو پتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بتایا تھا؟ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا۔ اور جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، تیرے سمیت ان تمام لوگوں کا پورا بدلہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو کیا پتہ لگا کہ شیطان کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ جہنم ہے، اور جو لوگ شیطان کے پیچھے جائیں گے وہ کہاں پہنچیں گے؟ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایسی ٹرین میں بیٹھے ہوں جس کی ڈائریکشن لاہور کی طرف جا رہی ہے، اور آپ نے اصل میں جانا تھا پشاور یا کراچی کی طرف، اور آپ جب لاہور پہنچے تو آپ کے ہم کدھر پہنچ گئے؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جس ڈائریکشن میں ٹرین جائے گی وہ اس کی منزل لاہور ہی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو لوگ بھی شیطان کے پیچھے چلیں گے ان کی بھی منزل کیا ہوگی؟ جہنم میں ہوگی۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ آ کے ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ خوف دلاتا رہتا ہے۔ تمہارے پاس تو مال نہیں ہے، تم اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرو گے؟ تمہارے تو اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے، تمہاری تنخواہ تو ابھی 25,000 ہے، جب 50,000 ہوگی پھر خرچ کرنا، ابھی خرچ کرنے کی کیا بات ہے، ابھی خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مستقل وہ خوف کی کیفیت میں ڈالے رکھتا ہے۔ اور نہ صرف خرچ کرنے کے معاملے میں بلکہ ویسے بھی اس کا ایک ٹول ہے، اس کا ایک ویپن ہے کہ وہ مستقل لوگوں کو اس خوف میں مبتلا رکھتا ہے کہ دیکھو یار حالات بڑے خراب ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، تم اگر مفلس ہوگے تو کیا بنے گا، اگر نوکری چلے گی تو تمہارے بچوں کی فیسیں کہاں سے پے ہوں گی، گھر کا رینٹ کہاں سے پے ہوگا۔ مستقل وہ اس ٹول کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے لیے۔ ایک چیز وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک رہا ہے۔ دوسری بات وہ کیا کہہ رہا ہے؟
وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ساتھ ساتھ وہ لوگوں کیا کر رہے ہیں؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں بے حیائی والے کام کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اب ایک طرف وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک رہا ہے، اور دوسری طرف وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے کرنے میں کیا کر رہا ہے؟ انکریج کر رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی کام آتے ہیں اس پہ وہ انکریج کرتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے کام کرو، اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ اگین ایک طرف شیطان روک رہا ہے اور دوسری طرف کچھ کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو شیطان کے دو ٹول ہو گئے، دو چیزیں ہوگی۔ ایسے ہی ہے جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے نا، کمپنی اپنی مارکیٹنگ کرتی ہے تو وہ اپنی مین پروڈکٹس پریزنٹ کرتی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں۔ شیطان بھی دو بڑی جو اس کی پروڈکٹس ہیں نا، وہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے روکنا، اور دوسرا بے حیائی کو عام کرنا، فحاشی کو عام کرنا۔ تو اس سے کیا پتہ لگا کہ جو فحاشی ہوتی ہے اور جو بے حیائی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے، اگر تھوڑے سے کپڑے کم بھی پہن لیے تو سو واٹ، اگر ناچ گانے کر لیا تو سو واٹ، اگر لڑکے لڑکیاں ڈانس پارٹی میں تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم لوگ اتنا اس کو لائٹ کریں، لیکن یہ حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب دو چیزیں ہوگی شیطان کی طرف سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق ہے، ہمیں بنایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں، تو دو چیزیں جب شیطان نے اپنی طرف سے پریزنٹ کی تو اس کے مقابلے میں اللہ نے بھی دو چیزیں اپنی طرف سے پریزنٹ کر دیں کہ دیکھو یہ شیطان کی آفر ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے دو چیزوں کی آفر آ گئی۔ وہ کیا ہے؟ واللہ یعدکم المغفرہ، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اور دوسری کیا ہے؟ وفضلاً، اور اپنے فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ اب دو شیطان نے کی، فقر اور فحاشی، بے حیائی، اور دو اللہ کی طرف سے آ گئی، مغفرت اور فضل۔ اور یہاں پر ایک اور خوبصورت بات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کا سوال، جو کوشچن نمبر 1 ہوتا ہے، اس کا آنسر ہم پہلے دیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ فقر۔ تو فقر کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو پہلے اگر ہم اپنے ذہن سے سوچے تو جواب میں کیا آنا چاہیے تھا؟ فضل۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ فحاشی، اور اس کے مقابلے میں بعد میں مغفرت آنی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رپلائی میں چیزوں کو الٹا کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جب جو ہی کہا کہ وہ فحشاء کا حکم دیتا ہے تو اللہ نے فوراً ہی کہا کہ اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ فوراً اللہ نے پہلے مغفرت کو لے آیا اور فضل کو بعد میں رکھا کہ تمہاری ضرورت کیا ہے؟ کہ پہلی ضرورت تمہاری یہ ہے کہ جب تم فحشاء میں چلے جاؤ، جب تم گناہ میں پڑ جاؤ، جب تم بے حیائی کے راستے پہ چلے جاؤ، تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی مغفرت بہت بڑی ہے، اس سے گھبرانا نہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اللہ بھی تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ مغفرت کا ہے۔ پھر بعد میں فضل کی بات کی۔ اور ایک اور خوبصورت بات اس میں کیا ہے؟ دنیا کا رزق اور فقر، یہ سارا کیا ہے؟ ہمارے دنیا کی ضرورت ہے، ہمیں مال چاہیے دنیا میں، دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن مغفرت کس لیے چاہیے ہمیں؟ ہماری آخرت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں کیونکہ آخرت میں اگر مغفرت نہیں ہوگی اور دنیا میں اللہ کا فضل بھی ہوا اور آخرت کے لیے مغفرت نہیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بعد میں رپلائی کیا اور آخرت کو پہلے رپلائی کیا۔ شیطان نے پہلے کیا بات کی؟ الفقر، دنیا کی چیز، فحشاء، دنیا کی چیز۔ اللہ نے آخرت کی پہلے بات کی، مغفرت کی چیز، اور فضل کی بات کی بعد میں، دنیا کی چیز۔ دنیا کو بھی چھوڑا نہیں اللہ نے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں صرف تمہارے لیے آخرت ہی ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا بھی ہے لیکن پہلے اللہ کی مغفرت ہے۔ اور اللہ کی مغفرت کے بارے میں کیا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدے کا انکار کر دیا، اور پھر اس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، جب تک یہ بنی آدم زندہ ہے میں ان کو تیرے راستے سے گمراہ کرتا رہوں گا۔ بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا، اس نے تکبر کیا کہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، جب تک یہ بنی آدم زندہ ہے میں ان کو تیرے راستے سے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رپلائی میں سے کہا کیا؟ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے آ کر مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اپنا کام کرتا رہے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ میرے جو بندے کمزور پڑ جائیں گے، جو تیرے ٹریپ میں آ جائیں گے، جو فحاشی کی طرف چلے جائیں گے، جو بے حیائی کی طرف چلے جائیں گے، اگر انہیں خیال آ گیا کسی وقت بھی، چاہے وہ 20 سال کی عمر میں ہو،
چاہے وہ 30 سال کی عمر میں ہو، چاہے وہ 60 سال کی عمر میں ہو، کہ میں نے اپنی زندگی گزار دی، جس وقت میرے بندے آ کے مجھ سے توبہ کریں گے اور میرے آگے آ کے اب دوبارہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا، بلکہ ایک حدیث قدسی میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ زمین کو بھر دیں، اور نہ صرف زمین کو بھر دیں بلکہ تمہارے گناہ آسمان کو چھونے لگ جائیں۔ اتنے گناہ لے کر تم میرے پاس آؤ اور آ کر ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دو کہ یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سارے معاف کر دیتا ہوں، میں سارے معاف کر دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے 20 سال زنا کیا، 30 سال تک تم ناچ گانے کرتے رہے، 40 سال تک کی عمر تک تم اپنے جسم کی نمائش کرتی رہی، اور اب تمہیں خیال آیا ہے، جس وقت بھی عمر کے جس حصے میں بھی خیال آ گیا کہ میں شیطان کے رستے پہ چل پڑا تھا یا چل پڑی تھی، اور واپس آ کے اللہ کے سامنے توبہ کی، اللہ کہتا ہے میں معاف کروں گا، اور نہ صرف گناہوں کو معاف کروں گا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا، کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ 60 سال کے گناہ، 60 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے نیکیوں میں لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا، اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا شیطان کی اس فحشاء کے نتیجے میں۔ اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ جب ہم فقر اور فحشاء کی بات کر رہے تھے، کیونکہ بات ہم کر رہے تھے صدقے کے اعتبار سے، کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ مت خرچ کرنا، تم فقیر ہو جاؤ گے۔ لیکن جب فحشاء پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے، بے حیائی پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اس وقت وہ تمہیں ایسے ایسے راستے دکھائے گا کہ تم ادھار لے لے کے بھی اللہ کی نافرمانی کے کام کرو گے۔ جب ڈانس پارٹی پہ جانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کانسرٹ کا ٹکٹ خریدنا ہے تو ادھار پہ پیسے لے کے بھی ٹکٹ خرید لیں گے۔ مہندی کرنی ہے، گھر میں ناچ گانا کرنا ہے، لڑکے لڑکیوں کو نچوانا ہے، پیسے نہیں ہیں لیکن ادھار لے کے بھی مہندی کریں گے، مہندی کریں گے کیونکہ بچے کی خوشی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو کئی ایسے غریب لوگ ملیں گے، آپ سے مانگنے آئیں گے کہ سر جی بڑی مصیبت ہے، بڑی مشکل میں ہوں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، تو آپ اس سے پوچھیں گے اچھا گھر میں کیبل ہے؟ کہ ہاں جی کیبل ہے، تو کیبل کے پیسے دینے کے لیے وہ کیا کہے گا آپ کو؟ سر جی دے بغیر گزارا تو نہیں ہے نا، آج کل کیبل تو نہیں لا سکتے۔ کیبل کے دینے کے پیسے ہیں کہ گھر میں ناچ گانا چلتا رہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے گی تو پیسے نہیں آئیں گے۔ اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ جب پیسے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کی باری تو موت ہی پہ جاتی ہے، وہ اس وقت نکالتے ہوئے جو ہے نا ایسی حالت ٹائٹ ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرنے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے رکوائے گا، اور فحاشی اور بے حیائی کے کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے وہ تمہیں ایسے ایسے راستے دکھائے گا کہ تم کھلم کھلا خرچ کرتے رہو گے۔ اب دوسری بات جب اللہ نے کی، مغفرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فضل، اپنے فضل کا وعدہ کیا۔ اب یہ جو فقر ہے، فقر، اس کے فقر کے رپلائی میں اللہ نے اپنے فضل کا وعدہ کیا۔ فقر جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت۔ مال کا زیادہ ہونا یا مال کا کم ہونا اس کا تعلق فقر سے نہیں ہے، فقر کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے جن کے پاس لاکھوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہوں گے لیکن ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے وہ فقیر ہیں، ان کے اوپر فقر مسلط ہوگا، وہ ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو فقیر ہی ظاہر کرتے رہیں گے، اور ان کے دل میں ایک خوف رہے گا کہ پتہ نہیں یہ چلے ہی نہ جائیں۔ اور کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کے پاس شاید کل کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں لیکن وہ مطمئن ہوں گے، اللہ کے اوپر توکل ہوگا اور اللہ کے اوپر بھروسہ ہوگا۔ اب فقر دور کیسے ہوگا؟ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ ایک بہت خوبصورت حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فقر آتا کیسے اور دور کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ املأ صدرک غنًا، جب تو یہ کرے گا تو میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا۔ واسدک فقرک، اور میں تجھ سے تیرا فقر بھی دور کر دوں گا، میں تجھ سے تیرا فقر بھی دور کر دوں گا۔ وَإِن لَا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ میں تجھے دنیا کے کاموں میں اتنا پھنسا دوں گا کہ تجھے یوں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں ایک نوکری سے میرا پورا نہیں ہو رہا تو میں دوسری جاب کروں گا تو شاید پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے دنیا کے کاموں میں پھنسا دوں گا، وَلَا أَصُدَّكَ فَقْرَكَ، لیکن اس کے باوجود تیرا فقر تجھ سے دور نہیں ہوگا۔ کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ایک نوکری سے فقر نہیں دور ہو رہا تو دو سے دور ہو جائے گا، یا صبح جاب کر رہے ہو اور رات کو بزنس کرو گے تو دور ہو جائے گا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا فقر دور نہیں ہوگا۔ تم اپنے آپ کو میری عبادت میں مشغول کرو، مجھے یاد رکھو، میری بندگی کرو، جیسے میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا کہا ہے ویسے زندگی بسر کرنا شروع کر دو، اس پہ تھوڑا وقت زیادہ لگاؤ،
جب اس پہ تم وقت لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے فقر کو دور کر دوں گا. تو فقر کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا حل کیا ہے, اللہ کی بندگی کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو دور کر دے گا. اور ایک اور حدیث ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر روز اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ عطا کر, جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ عطا کر. اور دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس نے تیرے راستے میں تیرے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیا تو اس سے تلف کر, یعنی تو بھی اس کو مال دینا بند کر دے. تو یہ ہمیں یاد رکھنے کہ رزق کی سپلائی جو وہ کہاں سے آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو جب اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مال آیا ہے وہ صرف ہمارا نہیں ہے. ہم جب غرباء پہ خرچ کریں گے, مساکین پہ خرچ کریں گے, ضرورت مندوں پہ خرچ کریں گے, تو فرشتہ کیا کہہ رہے کہ یا اللہ اس بندے کو تو اور دے, یعنی پیچھے سے سپلائی آئی, آپ نے آگے لوگوں میں خرچ کیا, اللہ اور بھیج دے گا, وہ کم نہیں ہوگا. آپ خرچ کرتے چلے جائیں, اللہ اور دیتا چلا جائے گا. لیکن جس نے مال اپنے تک رکھ لیا, آگے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, تو فرشتہ کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس سے تو بھی روک لے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے لیے چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو ہم 20,000 روپے کا سوٹ لے سکتے ہیں, جارجیو ارمانی اینڈ ہوگو باس اور نئے نئے برانڈس کے کپڑے ہم لے سکتے ہیں. لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمارے کیلکولیٹر کھل جاتے ہیں کہ 5 روپے دوں, 7 روپے دوں یا 10 روپے دوں. اس وقت ہمارے کیلکولیٹر کھل جاتا ہے. لیکن جب اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے تو 20-20 ہزار روپے کا جوڑا جو ہے بغیر سوچے ہوئے لے لیں گے, اور اس سے کوئی نیگوشیٹ بھی نہیں کرتے, ویسے ہی لے لیتے ہیں, رائٹ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں پھر کیا فرمایا, واللہ واسع علیم, واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب اللہ کے ناموں میں سے بہت سارے نام ہیں, الرحمن, الرحیم, الغفور, بہت سارے نام ہیں. یہاں پر اللہ نے اپنے دو صفات کا ذکر کیا, واسع اور علیم. وسعت کا ذکر کیوں کیا؟ اب آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 2 غریب لوگ ہیں, 2 غریب, دونوں ہی فقیر ہیں, دونوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب یہ والا فقیر اس فقیر کے پاس جاتا ہے, اس کو جا کے کہتا ہے کہ دیکھ یار پریشان نہیں ہو, اگر تیرے اوپر فقر آیا نا, تیرے پیسے نہیں, میں تیری مدد کروں گا. تو یہ اس کو کیا کہے گا, اس پہ ہنسے گا, اس کا بھائی تو پہلے اپنی حالت درست کر لے, تو میری کیا مدد کرے گا, تو خود فقیر ہے, تو میری کیا مدد کرے گا. تو اس سے کیا ہے کہ اس کو کوئی اطمینان نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بھی فقیر ہے اور یہ بھی فقیر ہے. لیکن اس کے پاس اگر بادشاہ آ جائے اور کسی ملک کا بادشاہ ہو اور اس کے پاس خزانے ہوں سارے, اور وہ جا کے اس فقیر کو کہے کہ دیکھو جب تک تم پریشان ہوگے مجھے بتانا, میں تمہاری مدد کروں گا, تو اس کا دل کیا ہوگا, نہ صرف مطمئن ہوگا بلکہ یہ سینہ چوڑا کر کے پھیرے گا کہ مجھے بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ جب بھی تم مشکل میں ہوگے میں تمہاری مدد کروں گا. کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جس شخص نے اس کو کہا ہے مدد کا, اس کے اپنے پاس اتنا ہے کہ وہ میرے پہ کھلم کھلا لٹا سکتا ہے, رائٹ. فقیر نے فقیر کو کمٹمنٹ دی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک بادشاہ نے فقیر کو کمٹمنٹ دی تو یہ دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس بہت ہے, خرچ کر سکتا ہے. یہاں پر جب اللہ نے اپنے فضل کی بات کی تو فضل جو کرے گا اس کے اپنے پاس وسعت ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا واسع, میں واسع ہوں, میرا جو فضل کی جو تمہیں کمٹمنٹ دے رہا ہوں, میں صرف ایسے نہیں کہہ رہا بلکہ میں واسع ہوں, میرے پاس اتنی وسعت ہے کہ میں تمہارے فقر کو بھی دور کر سکتا ہوں, تم پہ اپنا فضل دے سکتا ہوں. یہاں پر اللہ نے وسعت کی بات کی. پھر اللہ نے کیا بات کی, علیم کی بات کیوں کی؟ 2 باتیں آ رہی تھیں, فحشا اور مغفرت, فحاشی اور مغفرت. جب بھی کوئی فحاشی کا کام ہوتا ہے اس میں 2 طریقے سے ہوتا ہے, یا کھلم کھلا فحاشی ہوتی ہے, آپ بل بورڈز پہ دیکھ لیجئے, آپ کیسی تصویریں لگی ہوں گی, آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں کھلے فحاشی چل رہی ہے, آپ فیشن شوز میں دیکھ لیجئے ایک کھلی فحاشی چل رہی ہے, یہ پبلکلی اوپن ہے, یہ کھلم کھلا فحاشی ہے, رائٹ. لیکن ایک فحاشی وہ ہوتی ہے, ایک بے حیائی وہ ہوتی ہے جو چھپے ہوئے ہوتی ہے. رات کو کمرے میں بیٹھے ہوئے کیا ہو رہا ہے, اپارٹمنٹ میں کیا چل رہا ہے, گھر کے کمرے میں کیا چل رہا ہے, اکیلے میں بیٹھا ہوا موبائل پہ کیا کر رہا ہے, لیپ ٹاپ پہ کیا چل رہا ہے. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو یہ کیا ہے, ایک کھلم کھلا فحاشی, ایک چھپی ہوئی فحاشی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. چاہے تم فحاشی کھلم کھلا کرتے ہو تب بھی اللہ جانتا ہے, اور اگر چھپ کے کرتے ہو تب بھی اللہ جانتا ہے. تو علیم, اللہ نے علیم کی صرف بتا دی کہ دیکھو تم ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ سے تم بھاگ نہیں سکتے. انہ علیم بذات الصدور, وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے خیالات کو بھی جانتا ہے, تو تمہاری فحاشی کو کیا نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنے علیم ہونے کی بات کی. دوسری بات مغفرت کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ
میری توبہ مجھے معاف کر دے، زبان سے توبہ کیے جا رہے، توبہ غیر توبہ کیے جا رہے ہیں، لیکن دل میں توبہ نہیں ہے، دل میں توبہ نہیں ہے. تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کس شخص نے سچی توبہ کی ہے اور کون صرف باتیں کر رہا ہے. تو یہ جان رکھو کہ اللہ اس چیز کا علم رکھتا ہے کہ اگر واقعی تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، لیکن اگر تم صرف دکھاوے کے لیے استغفر اللہ کر رہے ہو تو اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے. تو اللہ نے آخر میں اس آیت میں آ کے وسعت اور اپنے علیم ہونے کا ذکر کیا. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارے پہ اگر فقر کا خوف آتا ہے تو اللہ اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، تو یہ یقین رکھنا کہ اللہ وسعت والا ہے، اللہ تمہارے تمام معاملات کو سنبھال سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جب تم فحشاء پہ چلے جاؤ، جب تم بے حیائی کرو گے تب بھی اللہ جانتا ہے، اور جب تم اللہ کے سامنے مغفرت کے لیے آؤ گے، اس کی مغفرت طلب کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا. نہ صرف معاف کرے گا بلکہ تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. تو تم اللہ کی طرف آؤ. تو 2 پیکج شیطان کی طرف سے ہوگے، 2 پیکج اللہ کی طرف سے ہوگے. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر لیں. تو اگر گناہ ہو بھی گیا ہے، بے حیائی کی طرف چلا بھی گیا کوئی شخص، تو اس کا راستہ کیا کہ توبہ کریں. جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.